اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ منٹورنگ فار یو سیریز میں ہم نے تقریباً بات مکمل کر لی ہارڈ سکلز کی۔ بیفور آئی گو آن ٹو سافٹ سکلز ایکچولی میں کچھ بات اس پہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سکلز کی آج کل کے دور میں کیا امپورٹنس ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم آبویسلی اٹ لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ، چونکہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں بزنس نہیں ہونی چاہیے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں دونوں ہی بہت بڑا بزنس ہیں۔ ایک ایجوکیشن ہے اور ایک ہیلتھ ہے، اور کئی ملکوں میں ظاہر ہے ہیلتھ بزنس نہیں ہے، اور ہے بھی تو ایک لمیٹڈ سیگمنٹ کے لیے ہے نا، جو پرائیویٹلی جو لوگ جن کو بہت شوق ہے پرائیویٹ ٹریٹمنٹ کروانے کا، وہ جاتے ہیں اور اپنا پرائیویٹ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اینڈ دے پے ایگزوربیٹنٹ اماؤنٹس فار دیٹ۔ بٹ فار جنرل پبلک ایٹ لارج ان کے لیے ہیلتھ کی فیسلٹی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور اسی طرح سے ایجوکیشن بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ دیکھیے، جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہیں، لیکن جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ دنیا کے اکثر ملکوں میں فری ہے، اور اس سے آگے جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے، وہ کالج یونیورسٹی جانا چاہتا ہے، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں کہ وہ پیسے خرچ کرے اور ایجوکیشن لے لے۔ پاکستان میں پری پرائمری سے لے کے یعنی نرسری پلے گروپ سے لے کے اور پی ایچ ڈی تک ہر چیز کی کاسٹ ہے۔ چلیے، ایک تو وہ یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں ہیلتھ بھی بہت بڑا بزنس ہے، چونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے لمیٹڈ مینز کے بعد وہ زیادہ نہیں کر پاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کرپشن سسٹم میں بلٹ ان ہے، انڈیمک ہے، لہٰذا وہ جو ریسورسز ہیں بھی ان کا ایک سرٹن پورشن بہرحال اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو پیشنٹس کا چونکہ پریشر بہت ہے، اور ہاسپٹلس کی گروتھ اس حساب سے نہیں ہوئی، اتنے نمبر آف بیڈز ایڈ نہیں ہوئے، اور اتنے نمبر آف ہاسپٹلز آبویسلی نہیں بنے، جس کی وجہ سے ہاسپٹلز پہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور ریسورسز ایز آئی سیڈ لمیٹڈ ہیں، تو لہٰذا جو پیشنٹ جاتا بھی ہے اس کو بہت کچھ وہاں پہ آؤٹ آف پاکٹ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دوائیاں اس کو بازار سے لانی پڑتی ہیں، اور ٹیسٹ اس کو باہر سے کروانے پڑتے ہیں بہت سے، اور اس طرح سے اس کا ایک اچھا خاصا ایکسپینس ہے جو ہوتا ہے ایکچولی۔ تو یہ دونوں بڑے بزنسز ہیں پاکستان میں۔ ایجوکیشن تو یعنی جتنا بڑا بزنس پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوگا، چونکہ ہم پاپولیشن کے لحاظ سے اب ہم ماشاءاللہ 5ویں نمبر پہ ہیں، اور باقی معاملات میں ہم 150ویں نمبر پہ کہیں پھر رہے ہیں۔ I mean, this is a sad commentary. I'm sorry to say that, but this is where we are actually. اب چونکہ مل جل کے ہیلتھ اور ایجوکیشن والے دونوں لوٹ مار میں مصروف ہے، اگر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں تو چلیں ہم ہیلتھ کو ایک منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، چونکہ میں بات ایجوکیشن کی کرنا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن میں بہت لوگ والنٹری بھی کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے، گورنمنٹ کے اسکول بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان کے حالات جس طرح کے ہیں اور جو ان کے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ آبویسلی امپروو ہونے کی بجائے دن بدن سلائڈ ڈاؤن کر رہا ہے۔ میں جو اصل میں بات سکلز کے ریفرنس سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے ایجوکیشن ہو رہی ہے کہ لوگ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک 4 ایئرس کا، وہ پہلے 2 ایئرس کا تھا، اب 4 ایئرس کا بیچلر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سال کا ماسٹرز کرتے ہیں جو کہنے کو ایم فل کے برابر ہے، پھر اور کچھ نہیں سوچتا تو آگے پی ایچ ڈی میں انرول ہو جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اور ایسے ایسے سبجیکٹس میں کرتے ہیں جن کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اور دیکھیے، فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ماسٹرز ہسٹری میں کرتا ہے تو اس کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی ایسی جاب نہیں ہے جو ہسٹری کے ماسٹرز کے لیے ایجاد کی گئی ہو پاکستان میں۔ باہر جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، وہ کسی ریسرچ میں چلے جائیں گے، وہ شاید آگے چل کے کسی میڈیا ہاؤس میں چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو میڈیا ہاؤس میں بھی ان کی جگہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لے کے تو ان سے کوئی اچھا کام کر سکیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں سکلز پہ زور زیادہ ہوا۔ جو امریکہ میں سٹیم کا کانسیپٹ ہے، جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور مینجمنٹ، وہ کہتے ہیں یہ بیسک پڑھا دیں بھائی اسکول میں،
ان کا ہائی اسکول ہمارے انٹرمیڈیٹ کے برابر ہے لیٹ سے، تو وہ کہتے ہیں اس کی ہائی اسکول میں پڑھا دیں تاکہ جب لوگ یہاں سے نکلیں تو ان کو یہ سکلز ان کے پاس ہوں اور وہ جا کے کوئی جاب کر سکیں، گین فل امپلائمنٹ حاصل کر سکیں۔ میجورٹی آپ کو پتہ ہے یو ایس میں کالجز میں نہیں جاتی، یونیورسٹیز میں نہیں جاتی، ہائی اسکول کرنے کے بعد وہ ساری عمر بس جو اس طرح کی جابز کر کے اور اپنی زندگی گزار لیتے ہیں اور گرو بھی کر جاتے ہیں، بے شمار جابز میں گرو بھی کر جاتے ہیں۔ ایک اسمالر پرسنٹیج ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے، جو MBAs ہیں، جو اس کے علاوہ PhDs بھی ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈ میں جو لوگ ہیں وہ نسبتاً بہت کم ہیں، اور یا پھر باہر سے لوگ جا کے ڈگریز حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ شاید یہ بات آپ کو اچھی نہ لگے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انڈینز بہت پڑھ رہے ہیں اور بے شمار یعنی ایجوکیشن وہ حاصل کر رہے ہیں اور اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں انڈین پروفیسرز اور انڈین ٹیچرز اور ایون ہارورڈ کا ڈین انڈین ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا، ہارورڈ بزنس اسکول کا ایکچولی جو ڈین ہے وہ انڈین ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی ایجوکیشن میں دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اب خال خال کہیں رہ گئے ہیں، کہیں نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے، ہمارے ڈاکٹر جا کے اچھا کام کر رہے ہیں بہت جگہوں پہ، ہمارے انجینئرز بھی کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے ڈیجیٹل سپیس کے جو لوگ ہیں وہ آبویسلی بہت ساری جگہوں پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن میں ہم نہ پاکستان میں کچھ کر پا رہے ہیں نہ باہر کچھ کر رہے ہیں ایکچولی۔ سو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو دی پوائنٹ آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو یو ایکچولی، اس سارے لٹنی کے بعد آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن اس ساری گفتگو کے بعد کہ سکلز پہ زور دیجیے۔ یہ جو پڑھائی ہے نا بیکار قسم کی کہ ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس کر لیا، اکنامکس کر لیا، باٹنی میں کر لیا، زوالوجی میں کر لیا، ان کا کوئی پرپز نہیں رہا اب ایکچولی، کیونکہ پاکستان میں ان سے ریلیٹڈ کوئی جاب نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود کو بھی ری اسکل کر لیں، بچوں کو سکلز کی طرف لگائیے اور ان کو وہ سکلز سکھائیے جو ان کے فیوچر میں کام آئیں گے۔ جیسے ابھی یہ ڈیجیٹل سکلز کا زمانہ ہے بہت سا، تو جو بچے جن کی اورینٹیشن ہے وہ کریں، اس کے اندر وہ سیکھیں، وہ کوڈنگ سیکھیں، وہ گیمنگ میں ایکچولی گیمز بنانا سیکھیں، صرف گیمنگ کھیلنا نہ سیکھیں، اور اس طرح سے اس میں جو جتنی بھی راستے نکلتے ہیں، بے شمار راستے ہیں جو ڈیجیٹل سپیس میں ہیں اور مزید بن رہے ہیں، چونکہ اس میں ابھی ٹیلنٹ بہت چاہیے اگلے کئی سال تک، اور اس کی کمی ہے چونکہ لوگ ایڈیکویٹلی کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس نہیں ہیں۔ اس کو پرسیو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر MBA کرنا ہے تو MBA ضرور کیجئے، لیکن MBA کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-4 سال جاب کریں، اس کے بعد MBA کریں تو MBA کی سمجھ آئے گی۔ یعنی یہ سوال میں نے 20 لوگوں سے پوچھا ہے، ان سے بھی جنہوں نے ڈائریکٹ MBA کیا ہے، ان سے بھی جنہوں نے 2-3-4 سال جابز کرنے کے بعد یا ایون 8-10 سال جابز کرنے کے بعد انہوں نے ساتھ میں ایوننگ میں MBA کر لیا۔ میرا سوال بڑا سمپل ہوتا ہے کہ MBA کرنے سے پہلے اور MBA کرنے کے بعد آپ کی جاب پرفارمنس میں کیا فرق پڑا؟ اٹس اے ویری سمپل کویسچن۔ دیکھیے نا، اگر کوئی شخص آلریڈی ایک جاب کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ہمت کر کے، کوشش کر کے، پیسے خرچ کر کے ایک MBA کی ڈگری حاصل کرتا ہے، ایک بہرحال ایک ایفرٹ ہے یہ، تو کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ وہ دیکھیں اس کی ڈگری تو اس کو بہت زیادہ کوئی اپرچونٹی نہیں دے گی نا، اکیلی ڈگری تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ آلریڈی ایک جاب کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مزید اس سے ریلیٹڈ ڈگری کر کے، بزنس کی ڈگری کر کے اپنی جاب پرفارمنس کو بہتر کر سکے۔ تو اس لیے یہ سوال جائز ہے اور بڑا سمپل ہے کہ آپ کی پرفارمنس میں کیا فرق پڑا۔ تو میری شکل ایسے دیکھتے ہیں، اور 2-4 نے تو مجھ سے پوچھ بھی لیا کہ کوئی فرق پڑنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، دین آئی آسکڈ دیم کاؤنٹر کویسچن کہ اگر نہیں پڑھنا چاہیے تھا تو پھر آپ نے یہ ایفرٹ کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اصل میں MBA کی ڈگری ہو تو ذرا بہتر جاب مل جاتی۔ یعنی اس MBA کی ڈگری کا کام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے جاب پرفارمنس سے کوئی قطعاً کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ انہوں نے وہاں کیا پڑھا اور کیا سمجھا اور اس کی کیا اپلیکیشن وہ کریں گے، چونکہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی، نہ وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ والے سکلز نہیں، MBA کیجئے تو ضرور کیجئے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کو اپلائی کیجئے، اس سارے نالج کو اپلائی کر کے اپنا سکل امپروو کیجئے اور پھر اس سکل کو آگے پیش کیجئے۔
تو یہ ہے جو آج میں بیفور آئی گو آن ٹو سافٹ اسکل میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ دیکھیے یہ جو پڑھائیاں اب ہماری ہسٹوریکلی چل رہی ہیں، یہ چونکہ وہ سسٹم تو چلیں جو بھی ہے وہ تو خیر بہت حد تک ڈیکیڈنٹ ہے اور وہ آؤٹ آف ٹائم ہے اور آؤٹ آف پلیس ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہم وہی چیزیں پڑھائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے پڑھائے جا رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ٹیچرز بھی وہ اپنے والے نوٹس پرانے جو پیلے ہو چکے ہیں وہی بچوں کو لکھوائے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ تو ایک چونکہ پورے المیہ ہے ہمارا بہت بڑا، اس سے تو ایک الگ پوری جد و جہد چاہیے ٹاپ سے شروع کر کے، اور ہر کوئی اس میں شامل ہو۔ سو ٹاپ تو ہمارا بہرحال دلچسپی نہیں رکھتا ایجوکیشن میں، اور بے شمار اور لوگ بھی نہیں رکھتے، اور جو باقی لوگ ہیں جو لوور لیول پہ ہیں وہ کئی جگہوں پہ کوشش کر رہے ہیں، لوگ فلاحی ادارے چلا رہے ہیں، اتنا بڑا TCF کا سسٹم ہے جو چل رہا ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور یہ سب لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بچے جس اسٹریم سے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ BA کر لیں، ان کے پیرنٹس بھی یہی سمجھتے ہیں کہ BA کر لیں گے تو ان کی زندگی بن جائے گی، ان کی زندگی نہیں بنتی، کیونکہ ہر کوئی ویسے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر بھی نہیں بن سکتا، بننا بھی نہیں چاہیے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، لیکن یہ جو BA والا کانسیپٹ ہے یہ بالکل ریڈنڈنٹ ہے، اس کا کوئی پرپز نہیں رہا۔ تو اپنے آپ کو سکلز میں اس میں لائیے، اور اگر آپ جاب میں ہیں آلریڈی تو اپنی جاب سے ریلیٹڈ سکلز کو سیکھ لیجئے اور ان کو مزید پالش کیجئے اور کرتے رہیے ہر روز، اور اس میں مزید اضافے کرتے رہیے، کیونکہ آپ کے سکلز ہیں جو آپ کو کامیاب کریں گے، آپ کی ڈگری آپ کو کامیاب نہیں کرے گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔